جو شق صدر کا واقعہ جہاں سیون کے نشان دو افراد آ کے کیے تھے، وہ جبرائیل اور میکائیل تھے، جو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ تو وہ نشان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر بھی وہ نشان تھے، اور کبھی کبھی چادر مبارک ہٹ جاتی تو میں دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سیون کا نشان ہے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ واپس لا کے دے دی ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہو گیا تو الزام ہم پہ آئے گا۔ حلیمہ سعدیہ کے واپس لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال ماں کے پاس رہے۔ 6 سال کا زمانہ آیا تو خود ماں نے بھی سفر کیا مدینے کا، تاکہ باپ کی زیارت ہو جائے، یعنی اپنے شوہر کی زیارت ہو جائے۔ لیکن واپسی میں ابوا کا ایک مقام تھا جو راستے میں پڑتا تھا مدینہ اور مکے کے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمنہ کو بھی وفات دے دی، اور وہ بھی اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ صرف ساتھ میں اللہ کے رسول کی باپ کی لونڈی تھی جن کا نام برکہ تھا، جو آگے چل کر ام ایمن کہلائی۔ اللہ کے رسول کو وہی ایک عورت تھی اس وقت اپنے گود میں لے کر روتے ہوئے واپس آئی۔ تصور کیجئے کہ کیا حالات تھے کہ پہلے پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، اور 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی کھو دیا، اور ادھر ایک لونڈی جو ان کے باپ کی تھی اللہ کے رسول کو لے کے آئی۔ یہ ہے جو اللہ کے رسول کے بچپن سے ساتھ رہی۔ اسی واسطے جب زمانہ نبوت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا اسلام اور قربانی بہت اعلیٰ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اگر دیکھنا چاہے جنتی عورت کو اس دنیا میں چلتا پھرتا تو ام ایمن کو دیکھ لے۔ یہی وہ ام ایمن ہے جو آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبنہ بیٹے سے شادی کروایا، جن کو اللہ کے رسول نے اڈاپٹ کیا تھا۔ اڈاپشن جسے بولتے ہیں، متبنہ، کیونکہ کوئی بھی مرد بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمر کو نہیں پہنچا جہاں شادی ہوتی ہے۔ 2 بچے ہوئے، دونوں بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ یہ بات سیرت نگار کہتے ہیں کہ 3 بچے ہوئے، 2 حضرت خدیجہ سے ہوئے، 1 ماریت القبطیہ سے ہوئے، لیکن تینوں بچے بالکل چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ کوئی بچہ بڑا نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا ایک بچے کو جن کا نام زید بن حارثہ، قبل نبوت سے پہلے، نبوت ابھی نہیں ملی تھی، اس زمانے میں لیا تھا، اور بہت چاہتے تھے زید بن حارثہ کو، اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ تو ان کو نکاح کرنے کی ضرورت آئی، یہ بڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے شادی کی۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم کہاں پڑھتے ہیں، کسے معلوم ہوگا؟ اسامہ کے والدہ کون ہے؟ اسامہ جو صحابی ہے نا مشہور ترین، وہ تو کم از کم سنے ہوں گے نا، حضرت اسامہ کو سنے نہیں سنے؟ اسامہ نام کے ایک صحابی تھے، معلوم ہی نہیں ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے، بہت بڑے صحابی تھے، ہے نا؟ وہ اسامہ کی والدہ کون ہے؟ یہی ام ایمن ہے۔ ہاں، ام ایمن سے جب شادی ہوئی حضرت زید بن حارثہ سے، تو حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ام ایمن کے ساتھ جو اولاد ہوئی وہ حضرت اسامہ ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ران پہ بٹھاتے تھے، اور ایک طرف حضرت حسن کو بٹھاتے تھے، اور دونوں کو رکھ کے کہتے تھے کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت رکھ۔ اتنا پیار کرتے تھے اسامہ سے، کیونکہ یہ بیٹی کا بیٹا تھا تو یہ بیٹے کا بیٹا تھا۔ اسامہ حضرت محمد رسول اللہ کے لے پالک بیٹے کا بیٹا تھا، اور حضرت فاطمہ کا بیٹا تھا۔ روایتیں آئی ہیں کہ کبھی کبھی حسنین کریمین کو دونوں کو گود میں رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی، اور ایک طرف اسامہ کو رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ، میں ان سب سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت رکھ۔ بہت پیار دیا تھا۔
یہی ام ایمن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جی نہیں پائی، بس 6 ماہ کی مدت تھی، انتقال فرمایا، روتی رہتی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کہ اب ہمیشہ غمگین ہے؟ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس دنیا میں رہنے کا کیا مزہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اور زار و قطار رونا شروع کر دیتی تھی۔ حضرت عمر و حضرت ابو بکر بھی رونا شروع کر دیتے تھے، اور زیادہ مدت جی نہیں پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے انتقال کے بعد جب آئے تو عبد المطلب نے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا، انہوں نے پرورش کی، اور 8 سال کی عمر میں عبد المطلب دادا بھی فوت ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے جو ان کے چچا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی، شام کا ایک سفر تھا جہاں پر ابو طالب لے کے گئے تھے، لیکن بحیرہ ایک راہب تھا جو نکل کے آیا بہت مدت بعد، اس نے کہا کہ آپ باپ ہیں؟ ابو طالب نے کہا کہ ہاں۔ اس راہب نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتے آپ باپ، جھوٹ نہ بولیے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں پیار سے اپنے کو کیا ہے بیٹا ہی کہتا ہوں، لیکن اصل میں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ تو کہا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو رسول رحمت للعالمین خاتم النبیین بن کے آئے گا وہ اس وقت پیدا ہوگا جب اس کا باپ فوت ہو چکا ہوگا، وہ یتیم پیدا ہوگا۔ آپ نے باپ کہا تو میں نے کہا کہ آپ باپ نہیں ہو سکتے، اس واسطے کہ یہ اس امت کے رسول ہیں۔ جو نشانیاں میں نے دیکھی کہ اس نشانیوں کے اعتبار سے یہ بڑے ہو کر پوری دنیا کے رحمت للعالمین بننے والے ہیں، اور میری نصیحت قبول کریں تو یہ ہے کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، کیونکہ یہودی اگر دیکھ لیں گے اور ان نشانیوں سے پہچان لیں گے تو پھر تو یہودی قتل کرنے کی سازش کریں گے۔ آپ واپس لے جائیں۔ تو ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس شام سے لے آئے، ابھی شام کا سفر نہیں ہوا بلکہ بیچ راستے سے واپس آ گئے۔ 15 سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے درمیان یعنی ان کے خاندان کے اندر لڑائی ہوئی، جسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ اس لڑائی میں اللہ کے رسول اپنے چچا کا ساتھ دیا، لیکن کبھی کوئی تیر یا کوئی زخم کسی کو نہیں لگایا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 20 سال 22 سال کی ہو رہی تھی، نوجوانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ فرمایا کہ میں نے عرب کے بڑے لوگوں کے چند قیرات پر بکریاں چرائی ہیں۔ یعنی جیسے عام طور پر نوجوان کوئی بزنس کرتے ہیں، نوجوان کوئی کام کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوانی کے ایام میں چند قیرات کے عوض، جیسے درہم ہے، دینار ہے، ویسے ہی ایک پیسے کا نام ہے قیرات، چند قیرات کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سرداروں سے بکریاں، جو ان کی بکریاں ہوتی تھی، چرایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو ان سے 15 سال بڑی خاتون اما خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ شادی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی۔ مکے کی قوم نے طے کیا کہ کعبۃ اللہ جہاں ہے وہ بہت مدت سے بالکل صحن میں تھا، کوئی باؤنڈری نہیں تھی۔ جو باؤنڈری ہم دیکھتے ہیں یہ سب بات کی ہیں۔ پہلے تو صرف ایک چٹیل میدان تھا جس پہ کعبۃ اللہ تھا، تو بارش ہوتی، آندھی ہوتی تو سیدھا پانی ڈائریکٹ کعبۃ اللہ پہ پڑتا تھا، اور جانے کا بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا۔ تو کبھی زوردار بارشیں ہوتی تو کعبۃ اللہ کی اس کی اینٹیں، اس کی بنیادیں پانی میں جذب ہو جاتی۔ ایسے زمانے کے کئی ادوار میں سیلاب اور پانی اور اسی طرح کے دوسرے قدرتی آفات کے ذریعے پورا کعبۃ اللہ کی عمارت بہت قدیم اور کمزور ہو چکی تھی۔ اہل مکہ نے کہا کہ ہم اس کو توڑ کے نیا بنائیں۔
تاکہ یہ مکمل ہی ٹوٹ نہ جائے۔ بہت سے لوگوں نے ڈرا، کہا کہ یہ کیسے کریں گے، اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کا گھر کوئی توڑے گا پھر تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے دیکھ لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے اسی سال، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 55 دن پہلے، یعنی 2 مہینے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 2 مہینے پہلے، ہاں، جو کعبے کو اڑانے کے لیے آیا تھا ابرہہ، یہ بدبخت پڑوس کے ملک کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ میں لوگ جاتے ہیں اور ہمارے کنیسہ میں نہیں آتے۔ ایک چرچ بنوایا تھا، بہت عیسائی تھا، لوگ اس سے زیادہ کعبۃ اللہ کو اہمیت دیتے تھے، وہاں جاتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے۔ اس بدبخت کے ذہن میں آیا کہ اچھا یہ کعبۃ اللہ رہے گا تو جائیں گے نا، ایسا کرتے ہیں کعبۃ اللہ ہی کو مسمار کرتے تھے۔ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا، جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہم نے کیا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں چھوٹی کنکریاں دی تھی، وہ کنکریاں جب ان پہ ہم نے پھینکا تو وہ ایسے گل کے رہ گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ تو اس واسطے جب 35 سال کی عمر مبارک تھی اللہ کے رسول کی، تو مشرکین مکہ نے طے کیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کے نیا کعبہ بنائیں گے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہم پر بھی عذاب نہ ہو جائے۔ اس میں ذہین و فطین تو وہ شخص تھا جو حضرت خالد بن الولید کا باپ تھا، ولید بن مغیرہ، بڑا زیرک تھا، بڑا ذہین تھا، لیکن افسوس کہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ خالد تمہارے باپ پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کی عقل، اس کی دانش اور اس کی ذہانت، مجھے امید تھی کہ وہ ایمان لائے گا لیکن ایمان سے محرومی پہ ہی مر گیا۔ اس نے کہا سب سے پہلے کہ کیوں ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، ابرہہ کی نیت توڑنے کی تھی، ہماری نیت بنانے کی ہے، ہم توڑ کے بنانا چاہتے ہیں، وہ توڑنا چاہتا تھا، اس واسطے ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اگر تم آگے نہیں بڑھتے ہو تو میں سب سے پہلے آگے بڑھتا ہوں، اگر مجھ پہ عذاب نہ آیا تو پھر تم سب ساتھ دینا۔ یہ کہہ کے اس نے کھلاڑی اٹھائی اور کعبۃ اللہ کو توڑنے لگا۔ قریش دیکھ رہے تھے کوئی عذاب تو نہیں آ رہا ہے، جب دیکھے کہ عذاب نہیں آیا تو وہ آگے بڑھ کے پھر ساتھ میں شریک ہوئے۔ ذہین انسان تھا، لیکن ذہانت کام نہیں آتی ہدایت کے مقابلے میں، یاد رکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے آپ کو ہدایت دی، ورنہ ہدایت سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے شرکت کی کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا سلسلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا گیا۔ جو حاکم بن کے اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اس کو سب نے مان لیا، اور حجر اسود وہیں سیٹ ہو گیا جہاں پر پہلے تھا۔ اور یہ حجر اسود اصل میں اس واسطے تھا کہ انسان کو جب طواف کرے تو معلوم ہو جائے کس کونے سے شروع کیا تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ چوکور ہے، چاروں کونے ایک ہی ہیں، تو ایک انسان جب طواف شروع کرے تو کہاں سے شروع کیا کیسے یاد رکھے؟ اس حیثیت سے اصل میں وہ پوائنٹ تھا کہ دیکھو اس کونے سے ہم نے شروع کیا، اب 3 کونے ختم کر کے پھر 4ویں کونے پہ پہنچتے تو معلوم ہوتا کہ ایک پورا گھیرا، ایک پورا طواف ہوا۔ ایسے 7 چکر اگر لگائیں گے تو ایک طواف ہے، اور اس میں 2 رکعت نفل نماز بھی شامل ہے، اسے کہتے ہیں طواف، جس کے لیے جیسے نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، طواف کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ ہاں، طواف کہتے ہیں 7 چکر پلس 2 رکعت نفل نماز کو۔ تو بہرکیف اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار رہا۔
40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، غار حرا میں تھے، غار حرا میں فرشتہ آیا جبرائیل امین اور فرمایا کہ اقرأ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے ساتھ اعلان ہوا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ یہ 5 آیات سورہ علق کے نازل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے نیچے اترے اور اپنے گھر پہنچے، اور اما خدیجۃ الکبریٰ اپنی بیوی سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، اپنی جان کا خوف لگتا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف، کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو غلاموں اور مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ تو کیا ہیں انسانیت کی فلاح و بہبودی کے کام کرتے ہیں، ایسے انسان کو اللہ کیوں زائل کرے گا، ایسے انسان کو اللہ کیوں ضائع کرے گا؟ اور اس کے بعد ایک عرصہ تھا جہاں وحی رک گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی اس وقت نازل کی جب اللہ کے رسول نے جبریل امین کو حیرت اصلی میں دیکھا۔ اللہ کے رسول مکے سے واپس آ رہے تھے اپنی گھر کی طرف، تو کسی نے پکارا یا محمد، اے اللہ کے رسول، آپ اس امت کے رسول ہیں۔ دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں، اچانک اوپر نظر اٹھائی تو جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امین کے میں نے دیکھے کہ 600 پر ہیں، اور افق مشرق و مغرب جبریل امین سے بھر چکے ہیں، یعنی پورے آسمان پہ جبرائیل ہی جبرائیل تھے، ایک فرشتہ پورے آسمان پہ چھا چکا تھا، اتنے عظیم تھے۔ میں ان کو دیکھنے میں محو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دلاسا دیا کہ آپ اس امت کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ منظر غائب ہوا تو میرے اندر پریشانی ہوئی، میں سیدھے گھر آیا، پھر اپنی بی بی اما خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، یہاں تک کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تو رب نے وہیں پر دوبارہ وحی نازل کی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، اٹھیے، فانذر، ڈرائیے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب ڈرانے کا وقت ہے۔ جو شرک، جو بت پرستی، جو خرافات، جو حرام چیزیں اہل مکہ میں آ چکی ہیں، اب سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اٹھیے، ڈرائیے، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھیے، والرجز فہجر، بتوں کی گندگی سے الگ رہیے، ولا تمنن تستکثر، کوئی بھی کام کر کے احسان نہ جتائیے، بول بول کے بتاؤ، پہلے وہی کے الفاظ میں رب نے دیکھیے کیا خطاب، ولا تمنن تستکثر، کسی پر کوئی کام کر کے، کوئی احسان کر کے احسان نہ جتائیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہ الفاظ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکل گئے۔ صدیق اکبر سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلی عورت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت علی سب سے پہلے بچے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے غلام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان 4 آدمیوں سے قافلہ چلا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کوہ صفا پہ چڑھ کے عام اعلان کیا، یا صباحا، اے لوگو ایمرجنسی ہے، آؤ۔ لوگ بھاگتے دوڑتے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک حملہ، پیچھے سے ایک شہسوار، پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ ما جربناک الا صدقا، ہم مان لیں گے ضرور، کیوں نے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو تب میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے جہاں پر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، ڈرو اللہ سے اور ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے رسول مانو، ورنہ تو کیا ہے تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور اس عذاب سے پہلے میں آپ کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ تو مشرکین مکہ نے
کوئی ہنسی، کوئی مذاق، کوئی طنز، کوئی گالیاں دیتے واپس پلٹ گئے، لیکن ابو لہب جو چچا تھا وہ بدبخت آگے بڑھا اور مٹی اٹھا کے پھینکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہا کہ تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ آپ برباد ہوں، اس واسطے ہم کو اکٹھا کیا۔ سب سے پہلا دشمن نمبر 1 گھر سے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمت الہی اس کی جوش میں آئی، اللہ نے کہا کہ تو ہمارے حبیب کو کہتا ہے کہ تبا لک یا محمد، نہیں 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 نہیں، میں قیامت تک کے لیے تیرے لیے لعنت رکھ دوں گا۔ اتارا یہ سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، محمد الرسول اللہ برباد نہ ہوں گے، لیکن اصل میں تو اور تورے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہوں جن سے تو مٹی اٹھا کے جناب محمد الرسول اللہ پہ پھینکا۔ اور آج بھی جب ہم پڑھیں گے سورہ لہب تو اس پر لعنت ہوتی رہے گی، قیامت تک یہ سورہ رہے گی، قیامت تک یہ لعنت اس پہ ہوتی رہے گی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو نہیں بلکہ تیری بیوی بھی اٹھا کے دونوں موج کی رسی اٹھا کے لکڑیاں ڈوہنے والی یہ بدبخت عورت اور تو دونوں مل کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بے پرواہ توحید کی دعوت میں لگ گئے، بازاروں میں راہ چلتے لوگوں کے پاس ہر حیثیت سے خواہ کوئی بھی موقع ہو، اپنی حکمت سے اللہ کے رسول ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے کہ ایک اللہ کو مانو۔ کبھی کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو ایک اللہ کو مان لو، تمام عبادتوں کو چھوڑ دو، تمام باطل معبودوں کو چھوڑ دو، ہوگا کیا؟ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کبھی کہتے کہ لوگوں ایک کلمہ میرا قبول کر لو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنا دے گا، عرب کا بھی اور عجم کا بھی۔ لیکن ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں نوجوان بچہ تھا اور دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کر سکوں، کیونکہ میں خود ایک کیا ہے معمولی سے خاندان کا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول دعوت کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے بازاروں میں کہتے پھرتے، بلاتے پھرتے، تو میں دیکھتا کہ پیچھے پیچھے ابو جہل بھی پھرتا اور کہتا کہ یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، ان کی باتیں نہ سنو، یہ پاگل ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی گالیاں دیتا، کبھی کچھ کرتا، لیکن اللہ کے رسول ان سب سے بے پرواہ کہتے جاتے، لوگوں کو بلاتے جاتے، لیکن قبول کرنے والے بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر کی دعوت سے حضرت عثمان اسلام قبول کیے، حضرت صہیب اسلام قبول کیے، حضرت بلال اسلام قبول کیے، حضرت عمار اسلام قبول کیے، حضرت یاسر اسلام قبول کیے، حضرت سمیہ اسلام قبول کیے۔ اس طرح یہ قافلہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 4 نبوت میں ان بدبختوں نے سوچا کہ اگر ہم ایسے ہی چھوڑتے رہیں بہت جلد اہل مکہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس واسطے اسلام قبول کرنے والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر تشدد کی ہر طریقے کی راہ، ہر طریقے کا تشدد کرو تاکہ یہ واپس پلٹ آئے۔ جنہوں نے بھی خاندان کے اعتبار سے کمزور تھے یا غلام تھے، ان پر ان لوگوں نے مظالم ایسے کیے کہ آج بھی سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کے سل رکھ دیا جاتا کہ تم حرکت نہ کرو۔ حضرت خباب کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کے نیچے سے انگارے دیے جاتے اور اوپر سے بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، جس سے حضرت خباب کہتے ہیں کہ میرا ہی وجود کا خون اور میرے ہی وجود کا لہو، میرے ہی وجود کا پیپ نکل کے گر کے وہ آگ کو ٹھنڈا کرتا، یہاں تک کہ میری پوری چمڑی جل چکی ہوتی اور رات میں بے ہوش ہو جاتا تکلیف سے، اور یہ لوگ لے جا کے مجھے بغیر پانی، بغیر کوئی دانہ، بغیر کوئی کھانے کے بند کر دیتے، اور دوسرے دن پھر میں اٹھتا تو پھر دوسرے دن بھی وہی کام کرتے۔ ایسے زمانے گزر گئے میرے اوپر کہ میری بالکل ہی پیٹھ کا گوشت ہی جل کے راکھ ہو گئے۔ اتنے عذابات،
حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے۔ خواتین، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، گھر کے کام کاج یا صرف کیا ہے، گھر میں یہ بناؤ وہ بناؤ، شوہر کو خوش کرو، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ آؤ سمیہ کی زندگی میں نمونہ دیکھو رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اس اسلام کے لیے اس حد تک سہا کہ بدبخت ابو جہل نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے کہ یا تو واپس آ یا تو میرے عذاب کو سہ، انہوں نے کہا کہ بدبخت تو نہیں جانتا میرا ایمان کیسے ہے، میں کیسے ایمان چھوڑ کے آ جاؤں گی ان اذیتوں کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ بدبخت نے گھوڑے کے ایک سمت اور دوسرے سمت مخالف سمتوں میں ہاتھ اور پاؤں بندھوا دیے اور گھوڑے چلوا دیے، اور ٹکڑے ٹکڑے حضرت سمیہ کے ہو گئے۔ یہ ٹکڑے ہو کے قیامت تک کی عورتوں کو انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر ایمان لانے والیاں یوں ہوتی ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے شہید نہیں، شہیدہ ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن لگا دیا۔ انہی کے شوہر حضرت یاسر اتنا مارا، بوڑھے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمار کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ خواتین بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں، کئی خواتین آگے آئی، انہوں نے بھی مار کھایا۔ ابو فہیکہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی مار کھایا۔ خباب نے بھی مار کھایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نبوت میں، سن 5 میں، نبوت کا 5واں سال، رجب کا مہینہ تھا، کہا کہ پڑوس کا جو بادشاہ ہے حبشہ کا اسحمہ، اس کے ملک میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں امان ملے گی، وہ عادل بادشاہ ہے۔ تو 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جس میں حضرت عثمان بن عفان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی تھی۔ یہ سب سے پہلا خاندان تھا جو ہجرت کیا حضرت ابراہیم کے بعد، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے نام پر حضرت ابراہیم اور سارہ کے بعد سب سے پہلا خاندان ہے جنہوں نے ہجرت کیا حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے ساتھ۔ پھر اسی سال کے آخری میں پھر ہجرت کی طرف دعوت دی گئی تو حبشہ کی طرف ہجرت کیے۔ اس وقت تقریباً 80 مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور 7 نبوت کے زمانے میں سورہ نجم نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ سب کے سب تمام وہاں پر اپنے اپنے میٹنگز کیے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول پر جب وحی اتری سورہ نجم کی، یہ پہلی سورہ ہے جس کے اندر سجدہ اترا۔ ہاں، یہ پہلی سورہ ہے جس کے اندر سجدہ تلاوت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی ختم ہوئی تو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، یوں دم بخود ہو کے، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ عربی سمجھنے والے لوگ۔ قرآن کا یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس طرح اثر کرتا ہے دلوں کے اندر کہ بڑا سا بڑا ظالم کا دل بھی بیک وقت بدل جاتا ہے۔ ہماری اصل میں بدبختی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ ہماری یہ حالتیں نہ ہوتی، ہم یہ دنیا کے کتے نہ ہوتے، ہم اللہ سے بغاوت نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے، ہم درگاہوں پہ سجدے نہ کرتے، ہم سند العروس پہ نہ جاتے، ہم بدعت و خرافات نہ کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ مشرکین مکہ تھے جن کا لمحہ لمحہ رسول کی مخالفت میں گزرتا تھا، جن کا لمحہ لمحہ اسلام کو مٹانے کے لیے گزرتا تھا، لیکن قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے، قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے، قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ جب اس کلام کو پڑھتے ہیں تو دلوں کا جو قبضہ ہے اللہ کے ہاتھ میں، وہ دل بھی پلٹ جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ سن رہے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہاتھ رکھ دے یا یہ اعلان کر دے کہ آپ نہ پڑھیں۔ وہ تو مسحور ہو چکا تھا، یوں لگا بیٹھا تھا کہ کوئی اس کو اپنے طور پر کھنچ کے باندھ دیا ہو، اور اللہ کے رسول کی آواز بلند ہوتی چلی گئی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، اور آخری میں پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تُبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، سجدہ تلاوت۔ گر پڑے اللہ کے رسول تو تمام مشرکین مکہ بھی گر پڑے سجدے میں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ مول صاحب تراویح سے پہلے رکعت باندھنے سے پہلے بولنا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، نہیں بولے تو لڑائیاں شروع ہو جاتے کہ جی بولے نہیں، ہم نے کیا جی معلوم کون سی رکعت میں سجدہ ہے۔ ارے بیوقوف، پورے سجدے کی آیتیں ہیں ہی 15 بے اختلاف روایت۔ امام شافعی کے پاس ایک زائد ہے اور بقیہ لوگوں کے پاس 14 ہے، کل ملا کے ہیں قرآن میں 15 سجدے کی آیات، گویا کہ 2 جز کو 1 کم، 30 جز ہیں، 30 بھی نہیں ہیں، 15 ہیں۔ 15 آیتیں بھی کم از کم یاد کر لینا، تراویح میں امام کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری رکعت میں سجدہ پہلی رکعت میں سجدہ، جہاں پر بھی پڑھا جائے آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ سجدے کی آیت ہے، لیکن ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے، زمانے سے وہی روٹین ہے کہ امام پہلے، وہ بیچارہ پہلے ہی پریشان آتا، یاد ہوا کہ نہیں ہوا کہ کیا ہوتا کہ اتنا پڑھنا نہ آدھا جز پڑھنا 1 جز پڑھنا، اب وہ پریشانی میں انہیں بندہ بھول جاتا، اب بھول گیا تو انہیں چلے گا سجدے میں، لیکن رکوع میں جھانک کو دیکھتا کہاں چلے گی انہوں پڑھتے پڑھتے دکھتش نہیں نا اچانک۔ عورتوں میں تو اور گئے، یہاں پہ بھی دیکھ لے سکتے، خواتین کیا کرتے بیٹھ جاتے خاموش، میں خود سنا کئی مسجدوں میں ایسا ہو گیا کہ بغیر بولے انہوں چلے گئے سجدے میں، خواتین کو معلوم اتنی کیا کرنا، سوچے جان دے چھوڑو سب توڑ گڑ کو بیٹھ جائیں گے، اللہ بول رہے بیٹھ جائیے نیچے، معلوم ہمیں دلچسپی ہی نہیں ہے، کیا کریں جی، یہی تو افسوس ہے۔ ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اسلام پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں، دوڑتے کیوں نہیں ہیں اس طرف؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، ارے بدبختو کیوں نہیں قرآن پر تدبر کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے تم؟ مشرکین نے مکہ تھے لیکن قرآن کو سنا تو سجدے میں گر پڑے، اور یہ چیز، یہ واقعہ اڑتے اڑتے جب حبش پہنچا تو وہاں پر یہ بات پہنچ گئی کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ بات وہ نہیں تھی، وہ جو ہے نا جی پر اڑا تو پرندہ اڑا ہے، ویسا بات تو ہوئی تھی، صرف وہ جذبات میں آ کے سجدہ کر دیے، لیکن یہ بات جب پہنچی حبش تک تو وہاں کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا، تو اب حبشہ کے مسلمانوں نے سمجھا کہ جب مکہ پورا مسلمان ہو گیا تو ہم ہی کیا ہے یہاں رہ کے، ہم بھی واپس آ جائیں گے، تو بہت سے لوگوں نے وہیں سے واپس پھر مکہ آئے، قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسلمان کوئی نہیں ہوا بلکہ ان کی اذیتیں اور بڑھ گئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جو قرآن کا اثر تھا، جو قرآن کی تاثیر تھی، اس سے انہوں نے سجدہ کر لیا، تو بہت سے مسلمان واپس چلے گئے، بہت سے مسلمان پھر اندر ہی آ گئے۔ یہ 7 نبوت کا واقعہ ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہر اذیت ناکام، ہر پریشانی ناکام، ہر اصول ناکام، ہر قاعدہ ناکام، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا یہ اسلام کو روکنے کے لیے، لیکن یہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو مل بیٹھے کہ کیا کریں، کیا کریں۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ یہ کریں کہ ہم ابو طالب کے پاس جائیں جو ان کے چچا ہیں اور ان کے کفیل بھی ہیں، ان کی زیر سرپرستی ہیں اللہ کے رسول، ہم کہیں کہ ابو طالب کو کہ آپ ہی پہلے بھتیجے کو روک دیں اپنے، ورنہ ہم کیا ہیں، ہو سکتا ہے قتل ہی کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے اب میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے، میں اکیلا تنہا تمہارا دفاع بھی نہیں کر سکتا،
اب مشرکین مکہ کے پورے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑھ کر سپورٹ نہیں ہو سکتی، تم اس دین کو چھوڑ دو، اس توحید کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ ان سے کہیے کہ آسمان پہ رہنے والا سورج میرے ایک ہاتھ میں اور چاند ایک ہاتھ میں میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، کہ ایک ہاتھ میں سورج ہو ایک ہاتھ میں چاند ہو، اور یہ کہیں کہ مجھے چھوڑ دیں، تب بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اس راہ میں، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا اللہ غلبہ دے گا۔ سوال یہ نہیں ہے، اگر آپ سپورٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ وہ لوگ مایوس ہو کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آئے کہ قتل کا منصوبہ بنائے، لیکن قتل کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ قریش کے بنو ہاشم کے قبیلے سے تعلق تھا، اور وہاں پر اصل میں قبائلی زندگی تھی۔ اگر وہ ایک کو قتل کرتے تو پورا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا۔ وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، وہاں پر تو معاملہ قبائلیوں کا تھا، تو اس واسطے وہ کر نہیں سکتے تھے۔ تیسری اسکیم سوچی اور اس پر عمل درآمد ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی نے طرح ایسا ان کو تنگ کہ لوگ ان سے ملنا جھولنا تعلق رکھنا ہی چھوڑ دیں، تب ان کو عقل آئے گی۔ سوشل بائیکاٹ، انسان کو بالکل مجبور کرتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک صحیفہ لکھا، ایک لیٹر لکھا۔ کیا لکھا کہ آج ہم پورے متفق ہو کے اعلان کرتے ہیں، بنو ہاشم سے پورے قبیلے سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے، کوئی شادی بیاہ نہیں کریں گے، کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ہم ان کو تنہا مکمل بائیکاٹ کر دیں گے، اس پر ہم سب متفق ہیں، کوئی اس سے آگے نہ جائے۔ اور یہ اعلان اس وقت ثابت ہو جاتا جب کوئی ایسا لکھا ہوا کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیا جاتا۔ اب یہ لوگ آ کے کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیے، گویا کہ یہ حکم بن گیا، تمام اطراف و اکناف کے لوگوں میں حکم بن گیا کہ اب کوئی بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہ رکھے، شادی بیاہ نہ کرے، تجارت نہ کرے، بات چیت نہ کرے، کچھ نہیں۔ اور یہ جو ہوا تھا خالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ پورے بنو ہاشم جو قبیلے کے لوگ ہیں سب کے ساتھ ہوا تھا، اور سب نے حصہ لیا سوائے ابو لہب بدبخت کے۔ اس نے کہا کہ میں بھی اس کو مانتا ہوں، یہ کہ ان کے ساتھ مل گیا۔ بقیہ پورا خاندان بنو ہاشم کا کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، خواہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں، ہم اللہ کے رسول کو قبائل کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے ہم ساتھ دیتے ہیں۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں ابو طالب اسلام نہیں لانے کے باوجود بھی اس میں شریک تھے۔ وہ سب کے سب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں جا کے محصور ہو گئے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، 8 9 10 3 سال مکمل بائیکاٹ رہا۔ کھانے کو کوئی کھانا نہیں تھا، پہننے کو کوئی چیز نہیں تھی، کسی کی تیمارداری کے لیے کوئی دوائی نہیں تھی، کوئی ملتا نہیں تھا، کوئی تعلق قائم نہیں کرتا تھا، کسی سے بات چیت نہیں تھی۔ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، مکمل 3 سال اللہ کے رسول اور ان کے خاندان نے یہ مشکل سے، حتیٰ کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ہوتا تھا کہ کئی دن گزر جاتے تھے، ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی تھی جو زندہ انسان کھا سکے۔ کبھی فاقے کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی کہ ہم باہر نکل کے دیکھتے کہ کوئی کھانے کی چیز مل جاتی، تو کبھی ہمیں کسی کا چمڑا پڑا ہوا ملتا تو ہم اس کو دھو کے صاف کر کے اسی کے چمڑے کو چبا لیا کرتے تھے۔ ہاں، کھانا پینا روک دینے کی وجہ سے بالکل مکمل نظام ہاضمہ خراب ہو گیا تھا۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے پیشاب کا مسئلہ بن گیا تھا، پیے ہی نہیں تو آئے گا کیا؟ عجیب بیماریاں شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اثر، اور بوڑھے ابو طالب پر سب سے زیادہ اثر، اور بوڑھے اماں حضرت خدیجہ پر سب سے زیادہ اثر، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، تقریباً 65 پر 5 سال تھی، اور حضرت ابو طالب کی عمر تقریباً 82 سال تھی، 80 پر 2 سال تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ 3 سال
یہاں تک کہ 3 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کمزور اور ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دونوں کی صحت گر گئی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فرمایا میرا رب مجھے بتایا ہے کہ تم نے جو صحیفہ لکھ کے لٹکایا کعبۃ اللہ پہ، وہاں پر جہاں کہیں بھی اللہ کا نام ہے وہ صرف باقی ہے، بقیہ الفاظ پورے مٹ چکے ہیں اور وہاں صرف دیمک ہے، دیمک کھا چکی ہے۔ حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ جائیے ان کو اطلاع دیجیے۔ ابو طالب نکلے، سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اسے اس کے رب نے بتایا کہ تم نے جو کچھ ہمارے خلاف لیٹر لکھا وہ پورا لیٹر دیمک کھا چکی ہے، صرف وہ الفاظ باقی ہیں جہاں اللہ کا لفظ تھا، اگر یہ بالکل صحیح نکلا تو پھر ہمیں آزاد کر دو، کیونکہ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو مشرکین مکہ کے اندر بھی کچھ ہمدرد دل تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے غلط کیا، ظلم کیا بنو ہاشم کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزیں مل کے ایک ساتھ آئی تو وہ لوگ دوڑے بھاگے گئے اور صحیفے کو دیکھا تو واقعتاً جیسے اللہ کے رسول نے بتایا بالکل ویسے ہی تھا کہ ایک لفظ بھی نہیں تھا، لیکن جہاں اللہ کا نام تھا وہ موجود تھا۔ آپ تعجب کریں گے اللہ کا نام وہاں کہاں سے آیا؟ وہ بھی مسلمان ہی تھے جی، بگڑے ہوئے جیسے ہم آج بگڑ گئے ہیں، وہ بھی اللہ ہی لکھتے تھے، وہ بھی بسم ہی تعالیٰ ہی لکھتے تھے سب سے پہلے شروع میں، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو اللہ کا جہاں جہاں نام تھا وہ باقی تھا، اس کے علاوہ سب فنا ہو چکا تھا۔ تو اس بات میں دراصل اتنا پاور تھا کہ یہ بدبخت ایمان لے، لیکن ایمان تو نہیں لائے، لیکن جو بائیکاٹ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول باہر نکل آئے، 10 نبوت کا زمانہ تھا، لیکن باہر نکلے تو اس وقت حضرت ابو طالب بھی بہت کمزور ہو چکے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی بہت کمزور ہو چکے تھے۔ آگے پیچھے 3 دن بس آگے پیچھے ابو طالب بھی گزر گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی وفات پائی۔ وفات کا وقت قریب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین اتر کے آئے، کہا کہ ابھی آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہیں، سالن یا کوئی چیز ہے جو آپ کو کھلانے کے لیے لے آ رہی ہیں، اور وہ جب آ جائیں آپ کے پاس تو اے اللہ کے رسول کہنا کہ اللہ آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یا رب، عورتوں کی عزتیں یوں بلند ہوتی ہیں اگر بلند ہوتی ہیں جب آپ اسلام کو پکڑ لیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی، اس سے بڑے عزت کیا؟ اما خدیجۃ الکبریٰ کو آپ کہیں کہ اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گی تو تمہارے لیے سفید موتیوں کا ایک محل میں نے تیار کر کے رکھا ہے جس کے اندر کوئی شور و غف نہیں ہوگا۔ جب اما خدیجہ قریب آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل ہیں کھڑے ہوئے اور اللہ آپ کو سلام بھیجا ہے، تو وہ رو پڑی، کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو سراپا سلام ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ بس یہ آخری بات چیت تھی، پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وہ جنت کو پہنچ گئی۔ وہ محل جو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنی آپ کے ساتھ تجسس ہے، ذوق ہے، آپ نے بیٹھ کے دکھایا، تو میں بھی کیا ہے اپنا 1 گھنٹے کا عنوان بڑھا دیا، لیکن اب میں آپ کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 10 نبوت تک میں نے بیان کیا، اور مکی زندگی کے 3 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال اور باقی ہیں، گویا کہ 13 سال باقی ہیں۔ آپ پڑھ کے ثابت کریں، جب کبھی میں پھر آؤں گا تو آپ کا ٹیسٹ لوں گا، اگر آپ واقعتاً سننے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے ہیں تو میں آپ کو پوری سیرت سنانے کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کرتے ہیں آپ بھی؟ کیا چائے پینے کا نہیں، پڑھنے کا؟ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ویسے بھی کچھ وقت ہی باقی ہے، نماز وغیرہ